آیت نمبر 91 لیسا نہیں ہے علی الضعفاء ضعیف لوگوں پہ، کمزور لوگوں پہ، الضعفاء جمع ہے کس کی؟ ضعیف کی، ولا علی المرضى اور نہیں ہے مریضوں پہ، المرضى جمع ہے کس کی؟ مریض ان کی، ولا علی الذین اور نہیں ہے ان لوگوں پہ، الذین لا یجدون جو نہیں پاتے، ما ينفقون وہ مال جو وہ خرچ کر سکیں۔ اچھا ان تینوں پہ کیا نہیں ہے؟ حرج کوئی گناہ، حرج کوئی گناہ، لیکن ایک شرط ہے، گناہ کب نہیں ہے؟ اذا جب نصحو یہ خلوص رکھیں، للہ اللہ تعالیٰ کے لیے، ورسولہ اور اس کے رسول کے لیے، ما نہیں ہے علی المحسنین احسان کرنے والوں پہ، نیکوکاروں پہ، من سبیل کسی قسم کا کوئی راستہ، من زائدہ ہے، واللہ اللہ تعالی غفور بہت بخشنے والا ہے، رحیم نہایت مہربان ہے۔ اس آیت کی تفسیر کیا ہے؟ یہاں پہ اللہ نے بتایا کہ 3 طرح کے لوگ اگر جنگ تبوک سے پیچھے رہے ہیں انہیں گناہ نہیں ملے گا، انہیں سزا نہیں ملے گی۔ نمبر 1 ضعیف قسم کے لوگ، کمزور، عورتیں، بچے، اندھے، لنگڑے، اور دوسرے نمبر پہ وہ جو بیمار تھے، ویسے وہ کمزور نہیں ہے لیکن اس موقع پہ کیا تھے؟ بیمار تھے۔ اور تیسرے نمبر پہ وہ لوگ جن کے پاس اتنا مال نہیں تھا کہ مال کے ذریعے اونٹنی خریدتے جس کے اوپر بیٹھ کر تبوک پہنچ سکتے، 600 کلومیٹر کا سفر ہے، نہ ہی ان کے پاس مال تھا جس سے تلوار خرید سکے، نیزہ خرید سکے، زیرہ خرید سکے، تو ان کو کوئی گناہ نہیں ملے گا جنگ میں نہ شریک ہونے کی وجہ سے۔ لیکن ایک شرط ہے، شرط یہ ہے کہ اللہ کے رسول کے کیا ہوں؟ خیر خواہ ہوں، اللہ کے رسول کے لیے خلوص رکھیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں، ایک آدمی ضعیف ہے، اندھا ہے، لنگڑا ہے، وہ جنگ میں شریک نہیں ہوا، اس کو گناہ نہیں ملے گا، شرط یہ ہے کہ اس کے دل میں خلوص ہو۔ کیا مطلب؟ مثال کے طور پہ ایک تو اس کو افسوس ہو اور وہ سوچتا ہو کاش میری بھی بنائی ہوتی اور میں بھی اس جنگ کا حصہ ہوتا۔ نمبر 2 وہ گیا نہیں ہے لیکن دعائیں کر رہا ہے کہ اے اللہ مسلمانوں کو کیا دے؟ فتح دے۔ تیسرے نمبر پہ جو کچھ وہ کر سکتا ہے مسلمانوں کے حق میں وہ کر رہا ہے، کم از کم اپنی زبان کو استعمال کر رہا ہے، جانے والوں کو کی حوصلہ افزائی کر رہا ہے، اور جو نہیں گئے ان کو ملامت کر رہا ہے بھی آپ کیوں نہیں گئے۔ ایسے ہی بیمار لوگ ہیں، ایک بیمار وہ ہے جو جنگ میں شریک نہیں ہو سکا تو بڑا خوش ہے، شکر ہے کہ میں بیمار تھا بچ گیا ہوں، اور دوسرا بیمار وہ ہے جو جنگ میں شریک نہیں ہو سکا تو اس کو افسوس ہے، پچھتاوا ہے، اور بیٹھے بیٹھے اپنے گھر کے اندر مسلمانوں کے حق میں، مجاہدین کے حق میں جو کر سکتا ہے وہ کر رہا ہے۔ اور ایسی تیسرے نمبر پہ وہ لوگ جن کے پاس مال نہیں ہے، مال نہ ہونے کی وجہ سے جنگ کا حصہ نہیں بن سکے، لیکن افسوس ہے، اور مدینہ میں رہتے ہوئے مسلمانوں کے حق میں جو کچھ کر سکتے ہیں وہ کیا۔ تو فرمایا ان لوگوں کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے جبکہ جنگ میں شریک نہیں ہو سکے، بلکہ ان کے بارے میں ایک حدیث آپ کے سامنے رکھوں گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تبوک کی لڑائی کے بعد جب واپس آ رہے تھے تو آپ نے ایک جگہ حدیث بیان کی، آپ نے کہا کہ مدینہ میں ایسے لوگ ہیں جو تمہارے ساتھ اجر و ثواب میں شریک ہیں، تم جنگ کے لیے گئے اور آئے، اتنا تم نے سفر کیا، وادیاں طے کی، راستے پہ چلے تم، اس سارے ثواب میں وہ تمہارے ساتھ شریک تھے۔ صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول مدینہ میں رہتے ہوئے ہمارے ساتھ شریک تھے؟ جو ثواب میں فرمایا ہاں، وَهُمْ حَبَسَهُمُ الْعُذْرُ یہ وہ لوگ تھے جن کی شدید تمنا تھی کہ تمہارے ساتھ ہوتے، لیکن کوئی نہ کوئی عذر آڑے آ گیا، کوئی نہ کوئی مسئلہ بن گیا جس کی وجہ سے وہ جنگ میں شریک نہیں ہو سکے۔ فرمایا ما علی المحسنین من سبیل، یہ نیکوکار لوگ ہیں، یہ اچھے لوگ ہیں، ان کے اوپر کوئی راستہ نہیں ہے، اعتراض کرنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔
ان کے اوپر اعتراض نہیں کرنا چاہیے، اور اللہ بہت بخشنے والا ہے، بڑا مہربان ہے۔